تو یہ مقبوضہ شہر نہیں ہے جناب، یہ اب تک یہ شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریک ہو گئے یا تھے رہے ہیں ہمیشہ۔ پاکستان بھی آخری حد پہ پہنچ چکا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر دیں گے تو پاکستان کی بقا پہ سوال اٹھنے لگے گا۔ پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بلائیے تاکہ ہم آپ سے جواز پوچھ سکیں اقتدار میں رہنے کا، آپ کا ساتھ دے دیں۔ ایک اور بات کہ اس شہر کا تذکرہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس شہر کے تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہ چھٹیوں اور عید پہ اس شہر میں نہیں ہوتے جناب۔ سارا اقتدار جو اس شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے، یہاں کا پولیس والا نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ شہر چھٹی پہ ہوتا ہے حالت جنگ میں کیا ہوگا؟ کہاں سے چلایا جائے گا یہ شہر؟ کے ڈی اے کا مالک، کے ایم سی کا مالک، واٹر بورڈ کا مالک، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مالک یہاں سے چلے جاتے ہیں چھٹی گزارنے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مالک۔ تو یہ مقبوضہ شہر نہیں ہے جناب، یہ اب تک یہ شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریک ہو گئے یا تھے رہے ہیں ہمیشہ۔ اور یہی مسئلہ ہے، کراچی کا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی کو 70% ریونیو دیں گے تو پاکستان میں جنگ کے بھی سارے سامان خریدے جائیں گے۔ اچھا، ہماری تو عبادت یہ کہ ہم کریں، یہی حالات کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، ورنہ ہمیں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سارے پروفیشنل لوگ تھے، اپنے کام کرتے ہیں نا۔ یہ حالات ہمیں اتنا مجبور نہ کرتے تو یہ سیاست کوئی ہمارا پیشہ نہیں ہے، تو بول رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان بھی آخری حد پہ پہنچ چکا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر دیں گے تو پاکستان کی بقا پہ سوال اٹھنے لگے گا۔ پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے جو آپ کے لیے بار بار ووٹ لائن لگا کر آپ کو ووٹ دے کر اس جمہوریت کو بچاتے رہتے ہیں۔ تو جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہم رہے ہیں، اور اس طرح رہے کہ کم سے کم ہم نے اپنے اندر سے کسی جاگیردار کو ایوان میں نہیں پہنچایا ہے۔ ہم اس قدر رہے ہیں کہ ہم نے کسی پیشہ ور سیاستدان کو پاکستان ایم کیو ایم میں پنپنے نہیں دیا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو نہ لائیں گے، نہ ہم کسی کی اولاد ہیں۔ ہم لوگ سیاسی ورکر تھے، اسی لیے ایوانوں میں یہ جو ماڈل ایم کیو ایم نے پیش کیا ہے یہی پاکستان کی بقا ہے۔ یہ پاکستان کو بچانے کا واحد طریقہ ہے۔ ایم کیو ایم کی طرز کی جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کے طرز جمہوریت میں سب سے بڑا نسخہ کیمیا یہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بلائیے تاکہ ہم آپ سے جواز پوچھ سکیں اقتدار میں رہنے کا، آپ کا ساتھ دے دیں۔ یہ بات تو کی ہے، یہ بات کی ہے۔ اور جناب علی، آج 17 سال سے جو جماعت یہاں پر حکومت کر رہی ہے اس کا میئر ہے۔ آپ کچھ آج یہ دن تو دیکھ لیجئے، اپنے میئر کو بھی اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم اگر پاکستان کی عوام، سندھ کی عوام اس 25-30 ہزار ارب کا حساب مانگے گی، پھر سوچیں پھر کیا ہوگا۔ تو آئیے یہ باتیں ایمان میں ہو جائیں، عدالتیں فیصلہ دیں، سڑکوں میں فیصلہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں۔ جی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلی دفعہ جب اس سلسلے میں کوئی کوشش ہوئی تھی تو اس سے آگاہ میں گورنر صاحب نے خود کیا تھا، وفاق نے نہیں کیا تھا، اور اس دفعہ بھی گورنر صاحب نے خود کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے تو بتا دیں، رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم اس پہ شکایت کر چکی ہے ہم سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ سڑک پہ آ کے جو بات کی جاتی ہے، نہیں کی نا، شرافت سے کر رہے ہیں بات، اور یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم شریک اختیار اور اقتدار تھے نا، تو مذاکرات تو کریں گے نا، بات چیت تو کریں گے نا، ہمارے بارے میں فیصلہ آپ اسوق تو نہیں کریں گے نا۔ تو اسی لیے جائیں گے، وزیر اعظم سے ہم ٹائم مانگ رہے ہیں آپ کے ذریعے بھی، ابھی فون کر کے بھی مانگ لیتے ہیں، بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کا کوئی ایک مطالبہ نہیں ہے۔ آپ بتا دیجیے کہ ایم کیو ایم کے جب میئرز تھے تو سال 2 سال 3 سال میں لگا تھا نا یہ شہر تبدیل ہو رہا ہے، دنیا ریکگنائز کر رہی تھی نا کیا ہو رہا ہے، ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر ماسٹر آگے آنے والا تھا نا، یہاں پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے کر یہاں پہ یہ جو بسیں بن رہی ہیں یہ کس کے طور کی ہے؟
جو میٹرو بسیں کا ہے، یہ پروجیکٹ کس دور کا ہے؟ یہ پانی کے سارے بڑے جو منصوبے کس دور کے ہیں؟ تو کبھی یہ آپ لوگ بھی بات کر لیجئے. ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے. یہ ہمارے اقتدار کا معاملہ نہیں ہے، ہماری سیاست کا معاملہ نہیں ہے، اس کا کریڈٹ لینے کا معاملہ نہیں ہے. ان شہروں کی اور پاکستان کے عوام کی زندگی اور موت کا معاملہ بنا جا رہا ہے، جو اپنے میئر کو بھی اختیار نہیں دے سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں آج ہم کے نام نہیں بنی ہے، بند ہے. جب نیت نہیں ہے کام کرنے کی، آپ اس سندھ حکومت کو تو کوئی میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی پاور کی ضرورت نہیں، جتنے اختیارات ہیں، لیکن نیت ہی نہیں ہے. جب نیتیں نہ ہوں تو اصلاحات یا بہتری کیسے آئے گی؟ بس آپ سے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ پورا پاکستان بھی سمجھ رہا ہے. یعنی ہم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، آپ کی زبان سے بیان ہو گیا ہے. معاملہ نیتوں کا ہے، اور نیتوں کی درستگی کے لیے پھر ایک بار عوام کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. آج آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں، اس حالت جنگ میں عوام کو مجبور نہ کریں اپنے معاملات کے لیے سڑکوں پہ آنے کے لیے. ان کو مجبور نہ کریں. وہ کس سے پانی مانگ رہے ہوں گے جب حالات جنگ میں آپ آ جائیں گے؟ کہ کہاں ہڑتال کر رہے ہوں گے؟ کہاں پہ مظاہرے کرنے ہیں؟ پھر ہم چاہتے ہیں لوگ گھروں میں بیٹھ کر اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے معاملات، اپنے پانی پینے کے پانی سے لے کے نکاسیات کا فیصلہ عوام کو خود کرنے دیں. یہ حتمی فیصلہ ایم کیو ایم کا ہے اور یہی ایم کیو ایم کی ریڈ لائن ہے. اچھا خالد بھائی یہ بتائیں، 2018 سے آپ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کی وجہ سے مسلم لیگ کی حکومت آج بھی قائم ہے، لیکن نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ آپ کا گورنر ہٹاتے ہیں اور آپ کو بتاتے تک نہیں ہے. یہ جو ترامیم آپ لے کے دکھا رہے ہیں اور آپ بار بار پریس کانفرنسز کرتے ہیں، 2018 سے آپ یہی ترامیم کا سہارا لے کے حکومت میں شامل ہیں. تو کوئی ایک ایسی وجہ اس عوام کو بتائیں کہ آپ کے حکومت میں شامل ہونے سے کراچی کے عوام کو یہ فائدہ ہے. آپ اپنا جواز کوئی ایسا تو پیش کریں، کیوں ہے حکومت میں؟ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ تفصیلی بات کر لیتے ہیں. اس بات کو اگنور نہ کریں کہ اس شہر کی آبادی جو پوری دنیا 3 کروڑ سمجھتی ہے نا، اس کو 1 کروڑ 60 سے 1 کروڑ 30 کر دیا گیا تھا. کس نے کروایا ہے؟ صوبائی حکومت نے کروایا ہے. آپ کا 70 لاکھ افراد کو کس نے کرایا ہے؟ یہ کہنے میں کسی اور نے کرایا ہو کبھی؟ پہلے کی ایم کیو ایم نے بھی کرایا ہو تو بتائیے نا. بغیر شور مچا کے کام نہیں کر سکتے کیا؟ کروایا ہے نا، اور مینڈیٹ لینا پڑا ہے اور لیا ہے، دوبارہ کر کے دکھایا ہے نا. اور 18 سے تو ہمیں ہرا دیا گیا تھا میرے بھائی. وہ تو پھر وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اس شہر نے اگر ووٹ دے دیا تھا 14 کو تو تقاضے ہوئے تبدیل ہو جانے چاہیے تھے. آپ نہ میڈیا نہ عوام، 18 میں جو 14 سیٹیں تھی ان میں کسی سے تقاضا نہیں کرتے تھے کراچی کا مقدمہ لڑے. کیوں؟ ان سب کو تھا کہ یہ نمائندے ہیں ہی نہیں. آج بھی اور پہلے بھی آپ ہم سے مطالبہ کرتے تھے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی. آپ ہم سے لڑتے ہیں، یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے. آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں. بہت بہت شکریہ.